ایسی لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا جو 5 کام شوق سے کرتی ہو، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ساری زندگی روتے رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان میرے بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی منزل یعنی شادی کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ایسا خطرہ چھپا بیٹھا ہے جو اگر وقت پر نہ پہچانا جائے تو ساری زندگی کو جہنم میں بدل سکتا ہے، ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، ان کی دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بعض لڑکیاں اپنی مسکراہٹ، اپنی نرمی، بناؤ سنگھار اور میٹھی باتوں کے پیچھے ایسا زہر چھپائے بیٹھی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد آہستہ آہستہ پورے گھر کو نگل لیتا ہے۔ وہ عورت جو دل کی گہرائیوں سے نیک نہ ہو، اس کا حسن صرف وقتی دکھاوا بن کر رہ جاتا ہے، اور شوہر کی زندگی رفتہ رفتہ حسرتوں، شکووں اور نفرتوں میں ڈوبنے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس دور میں ایسے فتنوں نے گھر کر لیا ہے کہ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ آنکھوں کو وہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن دل کے اندر شیطان کا پورا لشکر آباد ہوتا ہے۔ چہرے تو خوبصورت ہیں، ظاہری خوبصورتی تو مائل کرتی ہے، لیکن جو دل کے اندر شیطان بیٹھا ہے وہ سارے کا سارا انسان برباد کر دیتا ہے۔ ایسی عورت کی ایک ایک حرکت رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، خالی کر دیتی ہے، محبت کو زہر بنا دیتی ہے اور سکون کو بربادی میں بدل دیتی ہے۔ افسوس کہ کئی نوجوان صرف ظاہری خوبصورتی، فیشن، میک اپ اور زبان کے میٹھے الفاظ سن کر ایسے گڑھے میں گر جاتے ہیں جہاں سے نکلنا پھر ان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ایسی چند نشانیاں، ایسے چند خطرناک اشارے جو اگر کسی لڑکی میں نظر آ جائیں تو زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے پہلے ہی آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد جب وہ نشانیاں کھلتی ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ کاش کسی نے پہلے یہ باتیں سمجھا دی ہوتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ 5 وہ نشانیاں ہیں جنہیں بعض لڑکیاں بڑے شوق سے، بڑے فخر سے اور بڑی چاہت کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ان کی زندگی اور شوہر کے نصیب کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 5 کام کیا ہیں؟ آخر ایسی لڑکیوں میں کون سے اشارے پہلے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں؟ یہ میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاؤں گی۔ میرے محترم بھائیوں، افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب کچھ لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے، کون سی نوکری کرتی ہے، کتنی تنخواہ لیتی ہے، جاب کون سی ہے۔ گویا لڑکی کے کردار، اس کی حیا، پردہ، دینداری، شرافت اور وفاداری کو چھوڑ کر صرف اس کے بینک اکاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ صرف تنخواہ کمانے والی لڑکیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ اندھیرے آ رہے ہیں شاید ان کا اندازہ اسے ہے ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی زندگی کے سب سے بڑے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور وہ اس تباہی سے پھر بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دل لگا کر غور سے آنکھیں کھول کر، کان کھول کر آخر تک سنیں، کیونکہ یہی غلطی صرف ایک بار ہوتی ہے اور اس ایک غلطی کی سزا پوری زندگی بھگتنا پڑتی ہے، اور بعد میں صرف حسرت، پچھتاوا اور آنسو باقی رہ جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حیران کن حکایت سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اور شاید کئی نوجوان اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق حاصل کر لیں گے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کی الجھنوں میں پھنسا ہوا
شکست خوردہ دل کے ساتھ ایک بزرگ عالم کے پاس حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر پریشانی اور دل میں ایسا طوفان تھا جس نے اس کے سکون کو برباد کر رکھا تھا، دل کے چین کو، قرار کو ختم کر رکھا تھا۔ بزرگ نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں نے شادی کے وقت بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے اس لڑکی کو چنا جس نے میرے دل کو ظاہری حسن سے مسحور کر دیا تھا۔ میں نے اس کے میک اپ، اس کے لباس، نرم لہجے اور معصوم چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا، مگر اب میں ہر دن جہنم جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ گھر میں سکون نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، محبت میں وفا نہیں ہے، رشتے میں سکون نہیں ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے اندر چھپی نشانیاں پہچان لینا زندگی کو بچا لیتا ہے۔ آج میں تمہیں ان میں سے پہلی خطرناک نشانی بتاتا ہوں تاکہ دوسرے نوجوان بھی سبق حاصل کریں۔ ان میں سے پہلا کام، لڑکی کا ہر وقت دوسروں کے مردوں کے ساتھ بے پردہ ہو کر گھلنا ملنا، ہنسی مذاق اور فری ہونا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا جو لڑکی غیر مردوں کے ساتھ بنا کسی حیا کے بات کرتی ہو، ہنستی ہو، مذاق کرتی ہو، اس کے ساتھ کھل کر گلے ملے، ان کے ساتھ گلے ملے، وہ زندگی میں کبھی بھی وفا نہیں کرتی۔ ایسی لڑکی کی حیا مر چکی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس عورت کے دل سے حیا اٹھ جائے اس کے کردار کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور وہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کے کردار میں لچک نہیں ہوتی بلکہ اس کی نگاہوں میں دنیا کے ہر مرد کے لیے چمک ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بھی اس کی نظریں دوسروں پر بھٹکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر غیر مردوں سے گفتگو، سیلفیوں کا تبادلہ، تصویریں اپلوڈ کر کے لائکس کی بھوک پالنا، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بزرگ نے نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا جو لڑکی اپنی نظروں کو قابو میں نہیں رکھ سکتی وہ اپنے دل کو کیسے سنبھالے گی؟ جس عورت کے حیا کے دروازے دنیا کے سامنے کھلے ہوں اس کے لیے شوہر کے دل کا دروازہ ہمیشہ بند ہونے لگتا ہے۔ پھر گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، دعائیں رک جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت کا سایہ اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اس کے لبوں پر کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور فرمایا، بیٹا ابھی تو یہ پہلا کام ہے، آگے میں تجھے مزید نشانیاں بھی سمجھاؤں گا تاکہ تمہاری آنکھیں پوری طرح کھل جائیں۔ بزرگ نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا اب سنو وہ دوسری نشانی اور دوسرا کام جو اکثر نوجوان پہچان ہی نہیں پاتے اور پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ کام سن کر شاید تمہیں حیرت ہو مگر حقیقت بہت تلخ ہے۔ دوسرا کام، لڑکی کا تعویذ گنڈوں، ٹوٹکوں اور عاملوں کی پوجا میں دلچسپی رکھنا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا جو لڑکی شادی سے پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تعویذ گنڈے کرواتی ہے، عملیات کرواتی ہے، جادو ٹونے، ٹوٹکوں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کا دل شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنی ہر خوشی، ہر خواہش اور ہر مقصد کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے سفلی راستوں پر اعتماد کرتی ہے۔ آج کے دور میں ایسی لڑکیاں تو عام ہو چکی ہیں جو محبوب کو قابو کرنے کے لیے محبت کے تعویذ، شوہر کو دبانے کے لیے بندشیں، ساس کو بیمار کرنے کے لیے عمل اور سسرال پر راج کرنے کے لیے جادو ٹونے کرواتی ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو عورت اللہ کے ذکر کی جگہ شیطان کے عمل کو اپنائے وہ دراصل اپنے نصیب کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیتی ہے۔ اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، کبھی رزق اور محبت ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ نوجوان کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا ایسی عورت کے گھروں میں برکت نہیں رہتی، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، شوہر ہر وقت بیمار، پریشان اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے۔
اس کے بچے بے راہی روے میں پڑ جاتے ہیں اور آخر کار وہ خود بھی ان عملیات کے اثر میں ایسی گھٹن میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہے۔ بزرگ نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا جو عورت جادو، سفلی عمل، ٹوٹکے، عملیات کو اپناتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں دیکھتی۔ ایسی عورت سے شادی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رزق کے دروازے بند کر دینا۔ نوجوان کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ بزرگ نے نرمی سے فرمایا، بیٹا ابھی 3 نشانیاں باقی ہیں جو میں تجھے بتاؤں گا تاکہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب سن وہ تیسری خطرناک نشانی جو اکثر مرد شادی کے بعد سمجھ پاتے ہیں، پہلے نہیں سمجھ پاتے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جانوروں کی محبت میں حد سے بڑھ جائے، کتے، بلیاں، خرگوش، طوطے پالنے کا ایسے شوق رکھے کہ ان جانوروں کے لیے اپنی عبادت، اپنے گھر کے کام کاج، اپنے شوہر کی خدمت اور اپنی شرعی ذمہ داریاں تک قربان کر دے، ایسی عورت جب جانوروں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھنے لگے، اپنی ساری توجہ، اپنا سارا وقت، سارا پیار اور اپنی زندگی کا مرکز انہی جانوروں کو بنا لے، تو سمجھ لو کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر اور بچوں کے حقوق میں غفلت کرے گی۔ اس کے دن کا آغاز ان کے کھانے پینے، صفائی ستھرائی، کپڑے، بیماری اور کھیل تماشے سے ہوگا، اور شوہر کام سے جب تھکا ہارا گھر آئے گا تو اسے ایک بلی یا کتے سے زیادہ توجہ نہیں ملے گی۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب عورت اپنی محبتوں میں توازن کھو دے اور غیر فطرتی محبتوں کو اصل رشتوں پر غالب کر لے تو وہ اللہ کی برکت سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کا دل رفتہ رفتہ شوہر سے ہٹ کر انہی جانوروں میں لگنے لگتا ہے، پھر شوہر دل ہی دل میں بیزار ہونے لگتا ہے، رشتے میں دراریں پڑتی ہیں اور گھر کا ماحول ٹھنڈا، خشک اور بے رونق ہو جاتا ہے، اور یوں رزق کی تنگی، بچوں کی نافرمانی اور آپسی دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب میں تجھے چوتھے کام کے بارے میں بتاتا ہوں جو نہایت ہی عجیب ہے، مگر افسوس کے ساتھ آج یہ عمل کئی لڑکیوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ بعض لڑکیاں ہر وقت جھوٹے خواب، جادوئی ٹوٹکوں، قسمت بدلنے والے کارڈ، ستاروں کی چال، زائچے، ہاتھوں کی لکیروں اور نجومیوں کے جھوٹے علم کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ ان کے لیے شادی کا فیصلہ بھی قسمت کا کھیل بن جاتا ہے۔ وہ اپنے رشتوں کو بھی نجومیوں کے مشوروں پر طے کرتی ہیں کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں، ہاتھ کی لکیریں کیا بتا رہی ہیں، زائچہ کیا بنا رہا ہے۔ ایسی لڑکی جب شادی کے بعد گھر آتی ہے تو ہر چھوٹی بات میں نجومیوں کی زبان سے فیصلے سننے لگتی ہے۔ شوہر کی کمائی کم ہو تو کہتی ہے تیرے ستارے خراب ہیں، بچے بیمار ہوں تو بولتی ہے قسمت میں نحوست ہے، گھر میں جھگڑا ہو جائے تو کسی عامل کے پاس دوڑتی ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جنہیں دعا، صبر اور عقل سے سنوارا جا سکتا ہے، وہ ہر چیز میں نجومیوں اور ستاروں کی چال تلاش کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ستاروں اور ہاتھ کی لکیروں میں اپنی تقدیر تلاش کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنا بھروسہ کھینچ لیتا ہے اور شیطان ان کے نصیب کا مالک بن جاتا ہے۔ ایسی عورت کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کر ان جیل سازوں پر لگ جاتی ہے۔ وہ عاملوں کے پاس جا کر شوہر پر محبت کے بندھن باندھنے، ساس کو دبانے، سسرال میں راج کرنے اور رشتے کنٹرول کرنے کے لیے وظیفے اور تعویذ لیتی ہے۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول پر اسرار خوف میں ڈوب جاتا ہے، محبت کا نور بجھ جاتا ہے، شوہر ہر وقت ذہنی بوجھ میں رہتا ہے اور رزق کی تنگی، بیماریوں کا سلسلہ، بچوں کی بربادی اور ذہنی گھٹن اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب سن وہ پانچواں اور سب سے خطرناک کام جس نے کئی گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، وہ یہ کہ بعض لڑکیاں سوشل میڈیا کی دیوانی بن جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ
سے موبائل نہ دن کو چھوٹتا ہے نہ رات کو۔ ان کی زندگی کا مرکز میک اپ کی ویڈیوز، فیشن کے کلپس، سیلفیوں کی پوسٹ، ولاگ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، لائکس اور فالورز کا جنون بن جاتا ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ ہر وقت موبائل کی سکرین میں گم رہتی ہیں، کئی نئی تصویریں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں اور پھر چاہتی ہیں کہ لوگ ہمیں لائک کریں، کبھی سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں۔ شوہر ان کے لیے ایک ضرورت بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اصل محبت موبائل کے اندر موجود اس فریب کی دنیا میں چھپ جاتی ہے۔ ایسی عورت دن رات دوسروں کے کمنٹس، فالورز اور ویوز کی گنتی میں خوش ہوتی ہے اور گھر کے حقیقی رشتوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو عورت اپنی عزت کو بازار کی زینت بناتی ہے